لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، میری زندگی مجھ پر ناز کر رہی ہوگی۔ 20 مئی کی رات تقریباً 12 بجے ہماری فلائٹ جدہ پہنچ گئی تھی۔ امیگریشن اور ضروری کارروائی کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں فوراً ہرمین ہائی سپیڈ ٹرین مکہ کے لیے ٹکٹ دے دیے گئے۔ اس مرحلے پر ایک بڑی سہولت یہ تھی کہ ہمارے تمام سامان کی ذمہ داری حج سروس کمپنی نے سنبھال لی تھی۔ ہمیں صرف اپنا ہینڈ بیگ ساتھ لے کر ٹرین میں سوار ہونا تھا۔ اس بہترین انتظام کی وجہ سے سفر نہایت آسان، آرام دہ اور بے فکری کے ساتھ شروع ہوا۔ ٹرین کے آرام دہ سفر کے بعد ہم تقریباً صبح 4 بجے اپنے ہوٹل میں پہنچے۔ اگرچہ رات بھر کی سفر کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی حج سروس کمپنی کے نمائندوں نے تمام حجاج کرام کی پاسپورٹ جمع کیے۔ ہمیں نسک کارڈ، ہوٹل کا شناختی کارڈ اور بس کارڈ بھی فراہم کیے گئے۔ استقبال کے طور پر ناشتہ اور کچھ مٹھائیاں بھی پیش کی گئیں۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے کمرے میں جانے سے پہلے ہم نے ہوٹل کی مسجد میں نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد جب اپنے فلور پر پہنچے تو خوشی ہوئی کہ ہمارا تمام سامان پہلے ہی کمروں کے باہر پہنچ چکا تھا۔ حج انتظامیہ کی یہ بہترین منصوبہ بندی واقعی قابل تعریف تھی۔ ہمارا ہوٹل مسجد الحرام سے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد اور شاور لینے کے بعد تقریباً صبح کے 9 بجے ہم عمرے کی نیت سے مسجد الحرام کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں مسجد الحرام کے قریب ایک موبائل شاپ سے سعودی سم بھی خریدا۔ اب دل کی دھڑکنیں تیز تھی کیونکہ چند ہی لمحوں میں بیت اللہ کی زیارت کئی سالوں بعد اور عمرے کی سعادت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اللہ اللہ کیا ہوگا وہ طواف کا منظر، اللہ اللہ کیا ہوگا وہ طواف کا منظر، خلد کی ہوا میرے ساتھ چل رہی ہوگی، خلد کی ہوا میرے ساتھ چل رہی ہوگی۔ الحمدللہ عمرہ 2 سے 3 گھنٹے میں پورا ہو چکا تھا۔ حج کے باقاعدہ ایام شروع ہونے میں ابھی 4 سے 5 دن باقی تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس قیمتی وقت کو زیادہ سے زیادہ مسجد الحرام میں نماز، دعا اور عبادت میں گزاریں گے۔
کیونکہ یہی وہ لمحات تھے جن کا برسوں سے انتظار تھا۔ شروعات میں ہم مسجد الحرم آنے کے لیے زیادہ تر ٹیکسی کا استعمال کرتے تھے کیونکہ ہوٹل کی شٹل بس کا وقفہ کافی زیادہ تھا۔ ٹیکسی والے حجاج کو نسخ کارڈ دے کر ہی بیٹھاتے تھے کیونکہ پولیس کبھی بھی کسی کا بھی نسخ کارڈ چیک کر سکتی تھی۔ مسجد الحرام کی طرف پیدل چلنا اپنے آپ میں ایک نہایت خوشگوار تجربہ ہے۔ جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا ہے، مکہ مکرمہ کی گلیاں ایک منفرد منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں۔ ہر عمر، ہر زبان اور ہر ملک سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی سمت میں بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لمحے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کی منزل صرف ایک ہی ہے، بیت اللہ۔ کوئی تیزی سے قدم بڑھا رہا ہے، کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی خاموشی سے تسبیح پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن سب کا رخ ایک ہی طرف ہے۔ زبانیں مختلف ہیں، لباس مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، مگر مقصد ایک ہی ہے، رب ایک ہے اور قبلہ بھی ایک ہی ہے۔ یہ منظر انسان کو امت مسلمہ کی وحدت کا حقیقی احساس دلاتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے دیکھ کر دل بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں بھی اس عظیم اجتماع کا حصہ بننے کا سعادت عطا فرمائی۔ ان دنوں ہم نے جان بوجھ کر صرف چند ہی طواف کیے۔ اس وقت مطاف کا گراؤنڈ فلور صرف عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے مخصوص تھا، اس لیے عام طواف پہلی منزل سے کرنا پڑتا تھا، جس میں تقریباً 70 سے 80 منٹ لگ جاتے تھے۔ ہمیں اچھی طرح سے احساس تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، اس لیے اپنی توانائی، صحت اور جسمانی طاقت کو حج کے ایام کے لیے محفوظ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا عبادت کرنا۔ غروب آفتاب کے وقت مسجد الحرام کی طرف بڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سنہری روشنی میں نہایا ہوا یہ عظیم الشان گھر ہر قدم کے ساتھ دل کو اپنی طرف اور زیادہ کھینچ رہا ہو۔ آخر کار وہ مبارک دن آ ہی گیا جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ 7 ذی الحجہ کو اعلان ہوا کہ شام کو حجاج کرام کو گروپ وائز منا کے لیے لے جایا جائے گا۔ بسیں پوری رات مختلف قافلوں کو منا لے جاتی رہیں۔ ہماری باری اگلی صبح آئی جب سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے اس سفر میں ہر چہرے پر خوشی، شکر گزاری کی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہماری بس نے سفر شروع کیا، ہم نے حج کی نیت کی دعا پڑھی اور لبیک کی دعائیں بلند ہونے لگیں۔ لبیک اللہم لبیک کی گونج نے پورے ماحول کو ایک روحانی کیفیت میں بدل دیا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ ہم حج کے عظیم ترین لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ منا کے راستے میں مختلف مقامات پر سیکیورٹی اور پولیس کی چیک پوسٹ قائم تھی۔ پولیس جگہ جگہ پر بسوں کو روک رہی تھی اور حاجیوں کے نسخ کارڈ کو چیک کر رہی تھی۔ منا کے اندر بس سے سفر کرتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے خیموں کا ایک بہت بڑا شہر آباد ہے، جہاں مختلف ممالک کے حجاج اپنے اپنے کیمپوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔
स्टार्टिंग के अंदर खेमे जो हैं वीआईपी वाले होते हैं, लब्बैक की सदाएं हर तरफ गूंज रही थीं ओनली में एक और दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए और अपनी रहमतों से नवाजे। यहीं से हमारे हज का असल सफ़र का आगाज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अरफात, मुज़दलिफ़ा, जमरात और हज के उन बाबरकत लम्हात को आपके साथ शेयर किया है। आंखों के मुसल्ले पर अश्क होंगे सजदों में, आंखों के मुसल्ले पर अश्क होंगे सजदों में, और जुबां ज़ेरे लब लड़खड़ा रही होगी, और जुबां ज़ेरे लब लड़खड़ा रही होगी। खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क